وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، اولئک الذین ہداہم اللہ واولئک هم اولو الالباب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وهو العزیز الحکیم۔ تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو بھی آسمانوں میں ہے اور جو بھی زمین میں ہے اللہ کی۔ اللہ کے لیے تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ زمین و آسمان یہ اللہ کی مخلوق ہیں، جتنے بھی آسمان ہیں، جتنی بھی زمینیں ہیں، اور پھر ان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں۔ جب بھی آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی بات ہوتی ہے تو گویا کہ محاورتاً اس سے تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں۔ گویا کہ مطلب یہ ہوا کہ ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ہر چیز جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے اللہ کے علاوہ، ہر چیز آسمان ہو یا زمین ہو یا آسمان و زمین کے درمیان ہو، تو زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے بحیثیت مجموعی۔ انسان اور جن کے علاوہ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں، زمین ہو، آسمان ہو یا زمین و آسمان کے اندر دیگر مخلوقات ہوں، چاہے وہ انسان ہو، حیوان ہو، نباتات ہوں، جمادات ہوں، حشرات ہوں، جو بھی چیز ہو، زمین آسمان اور ان کے درمیان ہر چیز وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ بعض انسان، بعض جن جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتے اور اللہ کے ساتھ مقابلے پہ اتر آتے ہیں اور اللہ کا انکار کرتے ہیں، اگر یہ اللہ کی تسبیح نہ بھی بیان کریں تب بھی یہ اللہ کی باتیں ماننے پر، اللہ کے سامنے جھکنے پر، اللہ کے احکامات کے سامنے مغلوب ہونے پر مجبور ہیں۔ اگر یہ خود تسبیح بیان نہ بھی کریں تو ان کے سائے تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ اگر یہ خود اللہ کو سجدہ نہ کریں تو ان کے سائے تو اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ تو گویا کہ بحیثیت مجموعی ہر چیز اللہ کے سامنے تابع فرما ہے اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اللہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ جو اللہ کی تسبیح منہ سے بیان نہیں کرتا، اس کی تخلیق وہ بول بول کر اللہ کی عظمت اور اللہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ ایک انسان بدبخت ہے جو اللہ کی تسبیح بیان نہیں کرتا، جو لوگ اللہ کو اللہ کی شان سے کم کرتے ہیں، اللہ کے اندر عیب بتاتے ہیں، وہ اللہ کو ان عیبوں سے پاک قرار نہیں دیتا۔ ایک شخص بذات خود منہ سے اللہ کو پاک نہیں قرار دیتا، تو جو اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے
اللہ نے جو اس کو صلاحیتیں دی ہیں، جو اللہ کی عظیم تخلیق، وہ خود اللہ کی ایک عظیم تخلیق ہے، تو اس کی تخلیق خود زبان حال سے بول بول کر اللہ کی عظمت، اللہ کی شان بیان کر رہی ہے۔ تسبیح سے مراد اللہ کی تعریف بھی ہوتی ہے، اور اس میں یعنی جو اللہ کے بارے میں اللہ کی توہین اور اللہ کی تحقیر، اللہ معاف کرے، جو کی جاتی ہے بعض بدبختوں کی طرف سے، تو ان عیبوں سے اللہ کو پاک کرنا یہ مراد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہے، یہ کہنا نہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے، اللہ تعالیٰ بعض بعد الموت پر قادر ہیں، اللہ تعالیٰ انسان جب مر کر مٹی میں مل جائیں گے، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ ان سب کو دوبارہ پیدا کرنے پر بالکل قادر ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص منہ سے اس کا انکار کرتا ہے اور اللہ کی تسبیح نہیں کرتا، اس انسان کی اپنی تخلیق جو ہے، اللہ نے جو اس انسان کو جس طرح پیدا کیا ہے، وہ زبان حال سے بول بول کر اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت بیان کر رہی ہے۔ تو کوئی شخص اللہ کی تسبیح نہ بھی کرے، کوئی شخص اللہ کے سامنے سجدہ ریز نہ بھی ہو، تو تب بھی اس کا سایہ اللہ کو سجدہ ریز ہوتا ہے، تب بھی اس کی تخلیق جو ہے وہ زبان حال سے بول بول کر اللہ کی عظمت، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت بیان کر رہی ہے۔ تو یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو نہیں کرتے، باقی تو ہر چیز باقاعدہ کر بھی رہی ہے زبان سے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں اولم یروا الی ما خلق اللہ، سورہ نحل آیت نمبر 48، کیا اور نہیں انہوں نے دیکھا طرف اس کے جس کو اللہ نے پیدا کیا، کوئی بھی شے ہو، اللہ نے جس شے کو بھی پیدا کیا، یتفیأ ظلالہ عن الیمین والشمائل سجدا للہ، ان کے سائے دائیں بھائیں جھکتے ہیں اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، وہم داخلون، اور وہ عاجز ہوتے ہیں۔ اللہ نے جس شے کو بھی پیدا کیا، ہر چیز، وہ خود اللہ کو سجدہ نہ کرے تو اس کا سایہ تو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اس کا سایہ تو جھکا ہوا ہے۔ ایک اور آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، ہر چیز آسمان میں ہو یا زمین میں ہو، وہ خوشی سے یا ناخوشی سے اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور اس کے سائے بھی صبح شام، گویا کہ ہر چیز اللہ کے سامنے عاجز ہے، اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ ایک شخص اللہ کے سامنے تکبر کا اظہار کرتا ہے، کہتا ہے میں نے اللہ کی بات نہیں ماننی، لیکن اللہ کا حکم آ جاتا ہے اس کے بارے میں کہ اللہ نے اس کو عمارت دینی ہے، اللہ نے اسے غربت دینی ہے، اللہ نے اس پر آزمائشیں بھیجنی ہے، اللہ نے اس کے اوپر عذاب بھیجنا ہے، وہ کہاں سے اللہ کی آزمائشوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ وہ اللہ کی آزمائشوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی انسان کو پیدا کرتے ہیں تو انسان پیدا ہونے سے انکار نہیں کر سکتا، اللہ کسی انسان کو مارتے ہیں، وہ انسان مرنے سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتا۔ تو ایک انسان وہ اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے تابع فرما ہے۔ تو جس طرح ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اسی طرح ہر چیز اللہ کی تسبیح بھی کرتی ہے۔ جو منہ سے انکار کریں وہ بھی اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اسی لیے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، نہیں ہے کوئی بھی شے مگر وہ اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، اگرچہ تم ان کی تسبیح نہ بھی سمجھو۔ جو لوگ اللہ کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کی تحقیر کر رہے ہیں، اللہ معاف کرے، وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں۔ ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، کوئی استثناء نہیں ہے۔ سب جی زمین بھی اللہ کی تسبیح کرتی ہے، ہاں جی، سجدہ بھی کرتی ہے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے لیے سجدہ کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ آسمان و زمین میں موجود ہر چیز بھی، اور آسمان زمین خود بھی، آسمان زمین خود بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، سجدہ کرتی ہے اللہ کو ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ جب یہ بات آ جاتی ہے نا ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، تو آسمان اور زمین بھی اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اسی طرح تسبیح کی بات ہے، تو تسبیح کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کے لیے ساتوں آسمان اور زمینیں، یہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، ومن فیہن، اور جو ان کے درمیان ہے۔
اور ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے اللہ کی حمد کے ساتھ، تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو۔ تو آسمان و زمین بذات خود اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کے درمیان ہر مخلوق بھی۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ تعالیٰ بہت غالب، بہت حکمت والا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی شان اتنی بلند ہے اور اللہ اتنے عظیم ہے کہ کوئی بندہ اللہ کی تسبیح بیان کرنے سے انکار کر دے، کوئی بندہ اللہ کے سامنے تابع فرما ہونے سے انکار کر دے، سجدہ کرنے سے انکار کر دے، ہر چیز اللہ کو سجدہ کر ہی رہی ہے، اللہ کو ضرورت ہی نہیں ہے اللہ کے سامنے جھکنے کا، اور اللہ کی تسبیح کا فائدہ تسبیح کرنے والے کو، جھکنے والے کو خود ہوتا ہے، اللہ کو نہیں ہوتا۔ اللہ تو ہماری عبادتوں سے اور ہماری تسبیحوں سے بے نیاز ہے، اللہ کو ہماری تسبیحوں کی، ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے لیے ہر چیز سجدہ کر رہی ہے، ہر چیز تسبیح کر رہی ہے۔ تو ایک انسان جو ہے وہ کتنے بڑے دھوکے میں آ جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ اگر میں اللہ کی تسبیح نہیں کروں گا، اگر میں اللہ کو سجدہ نہیں کروں گا تو شاید اللہ کی شان میں کوئی کمی ہو جائے گی۔ اللہ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم سب اللہ کے فقیر ہو، واللہ هو الغنی الحمید، اللہ غنی ہے اور تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی انسان کے سجدے کی اور کسی انسان کی تسبیح کی۔ جو اللہ کو سجدہ کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے، اس کا فائدہ اسی کو ہوتا ہے، اللہ کو نہیں ہوتا۔ ہاں اللہ خوش ضرور ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیوں تم وہ کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ یعنی تم جو بات کہو تمہیں اس پر عمل کرنا چاہیے، یہ نہیں تم کوئی بات کہو اور پھر خود اس پر عمل نہ کرو، کسی سے کوئی وعدہ کرو پھر وعدہ پورا نہ کرو، کوئی عہد کرو بعد میں عہد کو نبھاؤ نہیں۔ اگر تم نے ایک بات پوری نہیں کرنی تھی تو پھر وہ بات کہی کیوں تھی؟ وہ وعدہ کیا کیوں تھا؟ وہ عہد کیا کیوں تھا؟ اگر تم نے عہد کر ہی لیا ہے، کوئی بات کر ہی دی ہے تو اس بات کو پورا کرو۔ تمہیں وہ بات نہیں کہنی چاہیے جو تم کرتے نہیں ہو۔ کبر وقتا عند اللہ، بہت بڑی چیز ہے ناراضگی کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک یہ چیز کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، کہ تم کہو وہ چیز جو تم کرتے نہیں ہو۔ اگر تم ایک بات کہو اور پھر کرو نہیں تو اللہ کو یہ بات بڑی ناپسند ہے، اللہ کو اس بات پر بڑا غصہ آتا ہے، بڑی ناراضگی ہوتی ہے کہ تم نے ایک بات کہی ہے، ایک دعویٰ کیا ہے، ایک وعدہ کیا ہے، اس کو پورا کیوں نہیں کر رہے۔ اگر ایک شخص قسم اٹھاتا ہے کہ میں یہ کام ضرور کروں گا، وہ وعدہ پورا نہیں کرتا تو اس انسان کو جو ہے نا قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ باقی ایک شخص جو ہے وہ جب کوئی وعدہ کرے تو حلف اٹھا کر وعدہ کرے تو انسان کو اس حلف کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اگر وہ پورا نہیں کرے گا نہیں اس پر تو پھر کفارہ نہیں ہے قسم کا، تو قسم کا کفارہ ہے۔ اگر انسان حلف اٹھائے، قسم اٹھائے، اس کی سزا ہے اللہ کے ہاں۔ اس کو یعنی ایمان کے منافی قرار دیا گیا ہے کہ ایک انسان وعدہ کرے اور اللہ کی ناراضگی کا باعث قرار دیا گیا ہے۔ ایک انسان وعدہ کرے پھر وعدہ پورا نہ کرے۔ اب مثلا دیکھیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مومنوں کی یہ صفت بیان کرتے ہیں، یہاں پہ اللہ نے اس کو یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر بیان کیا ہے، گویا کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، یعنی جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں تو انہیں ایسا کام نہیں کرنا چاہیے۔ گویا کہ اگر وہ ایسا کام کریں گے تو ایمان کا دعویٰ مشکوک ہو جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ سورہ مومنون میں فرماتے ہیں کہ مومنوں کی کیا علامت ہے؟ والذین هم لاماناتهم وعہدهم راعون، مومن وہ ہیں جو سورہ مومنون آیت نمبر 8 جو اپنی امانتوں اور اپنے عہدوں کی رعایت رکھتے ہیں۔ تو یہ مومنوں کی صفات ہیں جو سورہ مومنون کے شروع میں بیان ہوئی ہیں۔ تو گویا کہ جس میں یہ صفات نہیں ہیں اس کا ایمان پھر وہ ایمان نہیں ہے جو اللہ کو مطلوب ہے۔ نمازوں میں خشوع خضوع اختیار کرنا، بیہودہ باتوں سے بچنا، زکوٰۃ ادا کرنا، شرمگاہوں کی حفاظت کرنا، اور پھر اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرنا، امانت پوری کرنا، امانت ادا کرنا، اور پھر عہد پورا کرنا، جو عہد کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا۔ اللہ نے حکم دیا سورہ مائدہ میں، سورہ مائدہ کے شروع میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے جو عقد کرو، جو عہد کرو اس کو پورا کرو۔ تو انسان جو وعدہ کرے انسان کو وہ وعدہ پورا کرنا چاہیے۔ اور حدیث مبارکہ میں تو یہاں تک ہے کہ جو بندہ وعدہ کرے اور پھر وعدہ پورا نہ کرے تو گویا کہ ایسا شخص وہ منافق ہے، یہ منافق کی علامت ہے، جیسا حدیث مبارکہ میں آتا ہے، صحیح حدیث ہے۔
آیت المنافق ثلاث، بعض احادیث میں 3 نشانیاں ہیں اور بعض احادیث میں 4 نشانیاں ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں ہیں، اذا حدث کذب، جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے۔ تو وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت، اللہ معاف کرے، یہ نفاق ہے، یہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان مومن تو وہ ہے والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون، واذا اؤتمن خان، اور جب وہ اس کو امانت دی جائے تو امانت کی خیانت کرے۔ تو امانت کی خیانت اور وعدہ خلافی یہ منافق کی علامت ہے۔ مومن کا کام ہے وعدہ پورا کرے، امانت اس کو دی جائے تو امانت کا دھیان رکھے، امانت میں خیانت نہ کرے، اور جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ تو یہ منافق کی علامت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا، یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ 4 چیزیں جس میں ہوں وہ تو پکا منافق ہوتا ہے، وہ تو جیسے ایک خالص مومن ہوتا ہے خالص منافق بھی ہے۔ جس میں 4 کی 4 چیزیں پائی جا رہی ہیں وہ تو پکا منافق ہے، اور جن میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوتی ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ اذا اؤتمن خان، جب کسی کو امانت دی جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو غدر کرے، بدعہدی کرے، اور اذا خاصم فجر، اور جب جھگڑا کرے تو پھٹ پڑے، جھگڑے کے اندر اپنے آپ پر قابو نہ رکھے۔ جس میں یہ 4 چیزیں ہیں وہ تو خالص منافق ہے، وہ تو پکا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک چیز ہے تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہے، حتیٰ کہ اس کو چھوڑ دے تو گالی گلوچ پہ آ جانا، وہ بھی نفاق کی علامت ہے۔ جھوٹ بولنا بھی، ہم بات کر رہے ہیں کہ وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا، تو وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا یہ منافق کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر کہہ رہے ہیں اگر تم نے ایک بات پوری کرنی ہی نہیں تھی تو پھر تم نے وعدہ کیوں کیا؟ اگر ایک علامت پائی جائے تو اس میں نفاق کی ایک علامت ہے۔ باقی اب یہ تو وہی بحث ہے، اس طرح پچھلے دنوں بات ہو رہی تھی کہ اگر ایک بندے کے اندر نفاق کی علامت ہو کیا ہم اسے منافق کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ تو اصل میں کسی شخص کو، متعین شخص کو منافق کہنا بچنا چاہیے، اس سے یہ کہنا چاہیے کہ فلاں جھوٹ بولنا، وعدہ خلافی کرنا، امانت میں خیانت کرنا نفاق کی علامت ہے۔ لیکن کوئی بندہ جھوٹ بولے تو ہم کہیں اس طرح کہنا صحیح نہیں ہے، وہ اس سے اس بندے کی اصلاح کی بجائے وہ چڑ جائے گا۔ تو یہ کہنا چاہیے کہ آپ جو عمل کر رہے ہیں یہ عمل منافقانہ ہے، آپ کا یہ عمل کفریہ ہے، آپ کا یہ عمل شرکیہ ہے، ٹھیک ہے؟ عمل پر حکم لگائیں تو ایک بندے پر حکم لگانے سے، ایک متعین شخص پر حکم لگانے سے بچنا چاہیے۔ جھگڑے میں گالم گلوچ کرنا تو یہ نفاق کی علامت ہے، اور بعض احادیث میں اس کو فسق و فجور کہا گیا، سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، تو یہ فسق و فجور کی بات ہے اور یہ نفاق کی علامت ہے۔ یہ بھی جھگڑے کے اندر انسان پھٹ پڑے، انسان اپنے آپ پر، تو بہرحال ایک انسان جو کر نہیں سکتا تو انسان کو پھر وہ وعدہ کرنے سے، وہ بات کہنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں اب ایک بات خود نہیں کر سکتا لہٰذا میں وہ بات کہوں گا بھی نہیں۔ ایک انسان کہتا ہے کہ اس سے یہ عام طور پر، ویسے یہ جو آیت کریمہ ہے یہ وعدے کی ضمن میں ہے۔ چلیں پہلے اگلی آیت کریمہ ذکر کرتا ہوں، پھر میں جو پوائنٹ ایک ذکر کرنے لگا تھا آپ کے سامنے وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ یہ جو دونوں آیت کریمہ ہیں کہ اے ایمان والو تم وہ کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، اور اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی ناراضگی کی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم نہیں کرتے، یہ در حقیقت وعدے کے ضمن میں ہے۔ جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیتیں پیش کی، حدیث پیش کی کہ انسان کو وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ اور اصل میں یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت اصل میں تب نازل ہوئی جب کچھ لوگوں نے کہا کہ اللہ کو سب سے زیادہ ہم سے کیا مطلوب ہے، اللہ کو ہم سے سب سے زیادہ کیا پسند ہے، تو ان کو کہا گیا کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند جہاد ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ چلو ہمیں جہاد کی اجازت کیوں نہیں ملتی، ہمیں جب بھی جہاد کی اجازت ملے گی تو ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہم پشتوں کے پشتے لگا دیں گے، اور ہم اپنے بہادری کے اور اپنے ایمان کے جوہر دکھائیں گے۔ تو جب جہاد کی آیات نازل ہوئیں تو بعض لوگوں نے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ تو اصل میں یہ آیتیں، ان آیات کا شان نزول در حقیقت یہ وہ عہد تھا
جو بعض لوگوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کو اگر سب سے پسند جہاد ہے تو ہمیں جہاد کی اجازت کیوں نہیں ملتی؟ ہمیں جہاد کی اجازت ملے گی تو ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے۔ جب جہاد کا حکم ہوا تو بعض لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا۔ ان آیات کا اصل شان نزول یہ ہے، کیونکہ اگلی آیت بھی یہی ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، اللہ پسند کرتے ہیں ان لوگوں کو جو لڑائی کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صفوں میں، صفیں بنا کر، کانہم بنیان مرصوص، گویا کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہیں، گویا کہ وہ ایک مضبوط دیوار ہیں۔ تو در حقیقت یہ آیات کریمہ ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے جہاد کے حکم نازل ہونے سے پہلے کہا جہاد کا حکم کیوں نہیں اترتا، جب اترے گا تو ہم یہ اور یہ اور یہ اپنی بہادری کا مظاہرہ کریں گے، ہم اسلام کے لیے یہ کریں گے، لیکن جب جہاد کا حکم اترا تو بزدلی کا مظاہرہ کیا بعض لوگوں نے۔ اس کا ذکر قرآن کریم کی بعض اور آیات میں بھی اللہ نے کیا ہے، جیسے سورہ نساء میں ہے، سورہ نساء آیت نمبر 77، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، یعنی اپنے ہاتھ استعمال نہ کرو، ابھی لڑائی نہ کرو، ابھی مشکل وقت ہے، ابھی صبر کرو، ابھی اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ فلما کتب علیہم القتال، وہ کہتے تھے نہیں ہم نے لڑنا ہے، ہم نے جو ہے وہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، انہیں کہا جاتا نہیں ابھی وقت نہیں آیا، ابھی صبر کرو، ابھی نماز اور زکوٰۃ کی طرف توجہ دو، ابھی دیگر چیزوں کی طرف توجہ دو۔ جب قتال فرض ہو گیا، اذا فریق منہم، ایک گروہ ان میں سے، سارے مسلمان ایسے نہیں تھے، یہ بعض لوگوں کی کیفیت تھی، ایک گروہ ان میں سے یخشون الناس، وہ لوگوں سے ایسے ڈرنے لگا کخشیت اللہ، جیسے اللہ سے ڈرا جاتا ہے، او اشد خشیہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈرنا، وہ لوگوں سے اللہ سے بھی زیادہ ڈرنا شروع ہو گیا، اور وہ کہنے لگے ربنا لما كتبت علینا القتال، اے ہمارے رب آپ نے ہم پر قتال فرض کیوں کیا، لولا اخرتنا الى اجل قریب، کیوں نہیں آپ نے ہمیں مہلت دی، تھوڑی سی اور مہلت اور مل جاتی، ابھی جہاد کی آیات نازل نہ ہوتی، تھوڑی سی اور مہلت مل جاتی۔ اللہ نے جواب دیا قل متاع الدنیا قلیل، کہہ دیجئے دنیا کا فائدہ بڑا تھوڑا ہے، والآخرۃ خیر لمن اتقى، آخرت زیادہ بہتر ہے اس شخص کے لیے جو ڈرے، ولا تظلمون فتیلا، تم پر بال برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ اور اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ جس موت سے ڈر کر تم کہہ رہے ہو کہ یہ اتنی جلدی جہاد کا حکم کیوں نازل ہو گیا ہے، تھوڑی سی مہلت کیوں نہیں ملی، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی ہوگے تمہیں موت آ لے گی، ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم بلند و بالا قلعوں میں کیوں نہ ہو۔ جس موت سے ڈر کر بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تم کہہ رہے ہو تھوڑی سی مہلت اور نہیں ملی، تو وہ موت تمہیں جہاد میں نہیں جاؤ گے تو گھر بیٹھ کے بھی آ جائے گی، قلعوں کے اندر بھی آ جائے گی۔ اور اس طرح سورہ محمد میں بھی ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں 26ویں پارے میں، وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ، مومنوں نے کہا، ایمان والوں نے کہا کہ کوئی سورت کیوں نہیں اترتی، یعنی ایسی سورت جس میں جہاد کا قتال کا حکم ہو۔ وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، جب ایسی سورت اتاری گئی محکم صورت جس میں جہاد کا بھی حکم تھا، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، تو آپ نے ان لوگوں کو دیکھا جن کے دلوں میں مرض تھا، وہ آپ کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی ایسا شخص جس پر موت کی وجہ سے غشی آ رہی ہو۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت۔ تو یہ بعض ایسے لوگ کہ جنہوں نے پوچھا اللہ کو سب سے محبوب عمل کون سا ہے، تو بتایا گیا کہ جہاد، تو کہنے لگے جہاد کا حکم نازل کیوں نہیں ہوتا۔ تو اللہ نے ان میں سے بعض لوگوں کے بارے میں جن کا یہ رویہ تھا کہ جب وہ حکم نازل ہوا تو انہوں نے آگے سے پس و پیش کیا، تو اللہ نے ان کے بارے میں یہ آیت اتاری کہ تم وہ بات کہتے کیوں ہو جو تمہیں کرنی نہیں ہے۔ اللہ کو یہ بات بڑی ناراض کرتی ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کہتے نہیں ہو، پھر جہاد کا آگے حکم ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ انسان جو وعدہ کرے وعدہ پورا کرے۔ ان آیات کریمہ سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، انسان جو بات کہے وہ بات پوری بھی کرے۔ انسان کہتا کچھ ہے لوگوں سے، کرتا کچھ ہے، لوگوں سے انصاف کرنے کا کہتا ہے، خود وہ بے انصافی روا رکھتا ہے، لوگوں سے سچ بولنے کا کہتا ہے، خود وہ اپنے معاملات میں جھوٹ بولتا ہے، اللہ معاف کرے، لوگوں سے وہ
تقوی کا کہتا ہے، اللہ کے ڈر کا کہتا ہے، خود اپنے معاملات میں وہ تقوی اور ڈر بھول بھلا جاتا ہے۔ لوگوں سے وہ نماز کا کہتا ہے، خود اپنے معاملات میں وہ نماز میں ان چیزوں میں کوتاہی کرتا ہے۔ تو یہ بھی اس کے اندر آتی ہے۔ صرف یہ آیات کریمہ وعدے کے بارے میں نہیں ہے، قول و فعل و تضاد کے بارے میں بھی ہے۔ جس طرح سورہ بقرہ میں ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب، اگرچہ شان نزول تو وعدے کے بارے میں، خاص طور پہ جہاد کے بارے میں، لیکن یہ بھی اس کے ضمن میں شامل ہے۔ اللہ نے یہودیوں کے بارے میں فرمایا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، تورات پڑھتے ہو۔ تورات کے اندر تو اللہ نے جو ہے وہ نہیں کہا کہ لوگوں کو کچھ اور حکم دو اور اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ جو انسان لوگوں کو حکم دے خود اس پر عمل بھی کرے۔ انسان جو لوگوں کو بات کرے، انسان کو اس بات پر خود بھی عمل کرنا چاہیے۔ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، تو منافقت ہے، اللہ معاف کرے، منہ سے کچھ کہہ رہا ہے، عمل کچھ ہے۔ تو انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کے قول و فعل میں تضاد نہ ہو، انسان کے دو منہ نہ ہو، ایک منہ اچھا اور ایک منہ برا۔ لوگوں کے سامنے بہت اچھا ہے، گھر کے اندر جو ہے وہ اس سے زیادہ بد اخلاق اور بد لحاظ کوئی نہیں ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑا با اخلاق کوئی نہیں ہے، اللہ معاف کرے۔ اچھا، تو یہ آیت کریمہ قول و فعل میں تضاد کے بارے میں بھی ہے۔ قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، انسان کا قول اور فعل ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض لوگ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم دیں، اگر نیکی کی بات کہیں تو ہمیں وہ کرنی بھی پڑتی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ پھر ہم لوگوں کو نیکی کی بات کہیں ہی نہ، تاکہ ہمارے قول و فعل میں تضاد نہ ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں اگر ہم قرآن پڑھیں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا، بہتر یہ قرآن پڑھیں ہی نہ۔ اگر ہم دین سیکھیں گے تو عمل بھی کرنا پڑے گا، تو بہتر یہ ہے کہ ہم دین سیکھیں ہی نہ۔ یہ بات صحیح نہیں ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ ان آیات سے مراد یہ بھی نہیں، یہ ان آیات سے مراد نہیں ہے کہ اگر ایک انسان کے میں نے عمل نہیں کرنا تو لہذا میں دین سیکھوں ہی نہ، میں نے عمل نہیں کرنا، میں قرآن پڑھوں ہی نہ، میں احکامات کا علم حاصل ہی نہ کروں، میں نماز سیکھوں ہی نہ۔ نماز سیکھوں گی تو پڑھنی پڑ جائے گی، بہتر ہے میں نماز سیکھتا ہی نہیں۔ میں قرآن سیکھوں ہی نہ، قرآن سیکھوں گا، قرآن پڑھوں گا تو عمل کرنا پڑ جائے گا۔ علم حاصل کروں ہی نہ، علم حاصل کروں گا تو عالم کے لیے بہت زیادہ پھر جو ہے وہ اس کو مظاہرہ کرنا پڑتا ہے ایمان کا۔ میں داڑھی رکھوں ہی نہ، داڑھی رکھوں گا تو مجھے پھر جو ہے نا وہ میں وعدہ خلافی کروں گا، لوگ کہیں گے داڑھی رکھ کے وعدہ خلافی کی ہے، تو میں جو ہے نا وہ داڑھی رکھتا ہی نہیں تاکہ لوگ مجھے کہیں ہی نہ۔ یہ رویہ صحیح نہیں ہے، یہ بالکل ایسی بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم بچوں کو نماز کا نہیں کہتے، کیوں؟ بچوں کو نماز کا کہیں گے تو بچے ہمیں کہیں گے تم خود نماز نہیں پڑھتے۔ ہم بچوں کو سچ بولنے کا نہیں کہتے، بچوں کو سچ بولنے کا کہیں گے تو بچے ہمیں کہیں گے آپ خود سچ نہیں بولتے۔ تو اس کا حل کیا نکالا ہے ہم نے؟ ہم بچوں کو کہتے ہی نہیں۔ یہ تو کوئی حل نہیں ہے، یہ تو آپ سمجھیے کہ یہ تو وہ جو ہے نا کبوتر کی طرح آنکھیں بند کرنے والی بات ہے۔ بھئی اگر آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر جنت میں کیسے جائیں گے؟ قرآن نہیں پڑھیں گے، دین کا کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ کے احکامات کا کیسے پتہ لگے گا؟ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک انسان خود بھی اچھا ہو اور لوگوں کو بھی اچھا ہونے کا حکم دے۔ ایک انسان وہ پھر آگے جو ہے نا وہ شیطان کے دھوکے ہیں جو شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال رکھے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ تم نہ نیکی کرو نہ لوگوں کو نیکی کا حکم دو۔ اللہ فرماتے ہیں انسان خود بھی نیک ہو، لوگوں کو بھی نیکی کا حکم دے، اور پھر اللہ کی طرف سے پابندی ہے کہ جو انسان جو لوگوں کو نیکی کرنے کا حکم دیتا ہے خود بھی عمل کرے۔ یعنی یہاں جو انسان اچھی بات کہے تو انسان کو اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ یہ مطلب ہے اس آیت کریمہ کا، قول و فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ایک انسان کہ نہیں جی مجھ سے تو اچھا عمل نہیں ہوتا تو میں قول و فعل میں تضاد نہیں رکھوں گا، میں اچھی بات کہوں گا بھی نہیں۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، یہ نہیں کرے، یہ غلط چیز ہے۔ میں بچوں کو نماز کا کہتا ہی نہیں، میں کہوں گا تو مجھے خود بھی پڑھنی پڑ جائے گی۔ بھئی آپ کو خود بھی پڑھنی ہے، بچوں کو کہنا ہے، اور جب آپ بچوں کو کہیں گے تو آپ کو خود بھی پڑھنی ہے۔ بچوں کو نہ کہیں پھر بھی پڑھنی ہے، خود پڑھنی ہے تو بچوں کو کہنا بھی ہے۔ ایک انسان نیکی کو اپنے حد تک محدود نہ رکھے، جو بندہ نیکی کو اپنے حد تک محدود رکھتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں گناہ گار ہے۔ اصحاب سبت کا واقعہ ہمارے سامنے ہے،
کہ اصحاب صف میں 3 گروہ بن گئے تھے. ایک وہ لوگ تھے جو ہیلا کرتے تھے, ایک وہ لوگ تھے جو یہ ہیلا نہیں کرتے تھے, یہ ہفتے کے دن کاروبار کا اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے والا. وہ ہفتے کے دن یہ کام کرتے تو نہیں تھے لیکن وہ لوگوں کو روکتے بھی نہیں تھے. اور تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ یہ کام کرتا تھا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا. 3 گروہ بن گئے, روکتا بھی تھا. ایک گروہ تھا جو بڑا تھا, وہ یہ کام کرتا تھا, انہوں نے یہ ہیلا اختیار کیا. 2 گروہ تھے جو یہ کام نہیں کرتے تھے. ایک گروہ تھا جو کرتا بھی نہیں تھا اور لوگوں کو روکتا بھی نہیں تھا. تیسرا گروہ وہ تھا جو نہ کرتا تھا اور لوگوں کو روکتا بھی تھا. جو لوگوں کو روکتا نہیں تھا نا, اس گروہ نے اس تیسرے گروہ سے کہا تم کیوں لوگوں کو نصیحت کرتے ہو, تمہاری نصیحت کا کیا فائدہ ہے. قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. ایک گروہ نے دوسرے گروہ نے تیسرے گروہ سے کہا تم ایسی قوم کو کیوں واعظ کرتے ہو, اللہ نے انہیں ہلاک کر ہی دینا ہے, اللہ نے انہیں سزا دے ہی دینی ہے. تمہارے ان کو روکنے سے وہ رکنے والے تو ہیں ہی نہیں, تم انہیں کیوں روکتے ہو. تو انہوں نے کیا جواب دیا تیسرے گروہ نے, قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون. انہوں نے کہا اللہ کو عذر پیش کرنے کے لیے. اللہ کے ہاں ہمارا عذر تب قابل قبول ہوگا کہ جب ہم اللہ سے کہیں گے اے اللہ ہم تو خود بچے رہے, بچے رہنے کے بعد ہم خود بھی بچے رہے, لوگوں کو بھی ہم نے روکا, تب اللہ کے ہاں عذر پورا ہوگا. اور دوسری بات کہ شاید لوگ ڈر بھی جائیں, شاید ہمارے سمجھانے کا فائدہ بھی ہو جائے. اس سے پتہ لگا کہ عذر انسان کا تب اللہ کے ہاں حجت پوری ہوتی ہے, عذر پورا ہوتا ہے جب انسان دوسروں کو بتا بھی دے. اس سے پتہ لگا اگر ایک انسان دوسروں کو نہ بتائے چاہے خود نیک بنا رہے, اللہ کے ہاں عذر پورا نہیں ہوتا, اللہ کے ہاں حجت پوری نہیں ہوتی. اور دیکھیں اس کی کتنی بہترین مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے صحیح احادیث مبارکہ میں. آپ نے فرمایا جو خود نیک ہے لوگوں کو حکم نہیں دیتے نیکی کا, ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ وہ کشتی کے اندر 2 منزلیں ہیں, تو نچلی منزل والے وہ اوپر آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں, اوپر والے محسوس کرتے ہیں وہ پانی نہیں دے سکتے اوپر آ کر, وہ کہتے ہیں چلو ہم نیچے سے سوراخ کر لیتے ہیں. اوپر والوں کو پتہ لگ جاتا ہے نیچے ٹھوکا ٹھاکی ہو رہی ہے, وہ سوراخ کر رہے ہیں. اوپر والے کہیں چلیں وہ خرابی کر رہے ہیں تو نیچے والے خرابی کر رہے ہیں نا, ہم تو نہیں کر رہے, نقصان ہوگا تو نیچے والوں کو ہوگا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب انہیں کیا کرنا چاہیے, اوپر والوں کو انہیں نیچے والوں کو روکنا چاہیے نیچے والوں کو, اور کہنا چاہیے آؤ اوپر آ کے پانی لے لو. اگر وہ نہیں روکیں گے, وہ خود نہیں ٹھوکا ٹھاکی کر رہے, اوپر والے نیچے والے کر رہے ہیں. اب اوپر والوں کو نیچے والوں کو روکنا ہوگا, اور یہ اوپر والوں کو نیچے والوں کو روکنا یہ ان کی خیر خواہی, اپنی بھی خیر خواہی ہے ان کی بھی خیر خواہی ہے. اگر نہیں روکیں گے نچلے بھی تباہ ہوں گے, یہ بھی تباہ ہوں گے, جہاز ڈوبے گا تو یہ بھی وہ بھی دونوں ڈوب جائیں گے. تو ایک انسان خود نیک کو دوسروں کو نہ روکے تو وہ بچ نہیں سکتا. اسی لیے سورہ عصر جو مختصر ترین سورۃ ہے قرآن کریم کی, اس میں آپ دیکھیں کہ ہر انسان, اللہ قسم کھا کر فرماتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ زمانے کی قسم کہ انسان خسارے میں ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بہت مختصر سورت ہے, اور دیکھیے دین کا خلاصہ آپ سمجھ لیجیے. امام شافعی فرمایا کرتے تھے اگر قرآن کریم میں اس سورت کے علاوہ کوئی سورت اور نہ ہوتی تو یہ سورت کافی ہوتی پورے قرآن کریم سے, کہ تمام خسارے میں ہیں سوائے وہ لوگ جو ایمان لائے. ایمان اکیلا زبان سے کافی نہیں ہے, عمل بھی کرنا ہے, خود عمل بھی کرنا ہے, ایمان کے مطابق عمل, پھر لوگوں کو حق بھی بتانا ہے, گھر بیٹھ کے نیکی نہیں کرنی, لوگوں کو حق بتانا ہے. اور جب لوگوں کو حق بتائیں گے تو مشکل آئے گی, تو اس مشکل پہ پھر صبر بھی کرنا ہے, خود بھی صبر کرنا ہے, دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرنی ہے. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر, مختصر ترین صورت ہے. من رأى منکم منکرا, جو تم میں سے منکر دیکھے اس کو روکنے کی کوشش کرے, فلیغیرہ بیدہ. تو بہرحال یہ جو بات ہے نا کہ ہم لوگوں کو اچھی بات کہتے ہی نہیں, کرنی بھی پڑ جائے گی, ہم اچھائی سیکھتے ہی نہیں, عمل کرنا پڑ جائے گا, تو یہ تو شیطانی وسوسہ ہی کہنا چاہیے اس کو, اللہ معاف کرے. اللہ ہمیں یہ نہیں کہتے لوگوں کو اچھی بات کہو ہی نہ تاکہ تمہارا فعل اس کے متضاد نہ ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اچھی بات ضرور کہو اور اپنا عمل اس کے مطابق کرو. گویا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی بات کہنے سے نہیں روک رہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ اچھی بات کہنے سے روک رہے ہیں, اچھی بات کہو گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا. نہیں, اللہ اچھی بات کہنے سے نہیں روک رہے, اللہ تعالیٰ اچھی بات کہہ کر عمل نہ کرنے پر مذمت کر رہے ہیں, عمل نہ کرنے کو ناراضگی بتا رہے ہیں. اصل فوکس
اچھی بات، لوگوں کو اچھی بات کہو پھر عمل نہ کرو، عمل نہ کرنے پر رسل میں ناراضگی ہے۔ یہ ذرا نقطہ تھا گہرا، میں نے کہا میں اس کو واضح کر دوں۔ ہمارے ہاں آج بہت سے لوگ یہ نقطہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو اچھی بات کہیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا، اور ایسی کئی صورتیں ہیں۔ کئی لوگ کہتے ہیں قرآن پڑھیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا، ہم قرآن سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ نماز سیکھیں گے تو عمل کرنا پڑ جائے گا، گاڑی رکھیں گے تو یہ کام کرنا پڑ جائے گا۔ میں تو کہتا ہوں پھر اسلام بھی نہ لائیں، اسلام لاؤ گے تو سارے کام کرنے پڑیں گے، تو پھر اسلام سے ہی جان چھڑا لیں۔ بہرحال تو ویسے یہ آیت کریمہ کے جو شان نزول ہے وہ اس وعدے کے بارے میں ہے جو جہاد کے بارے میں انہوں نے وعدہ کیا، اور پھر بعد میں جب جہاد کی آیات نازل ہوئی تو انہوں نے پس و پیش کا مظاہرہ کیا۔ اچھا، تو اس آیت کریمہ میں آیت نمبر 4 میں اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں، وہ لوگ محبوب ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑائی کرتے ہیں صفوں میں، جیسے کہ وہ سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو جہاد کی فضیلت اسلام میں بہت زیادہ ہے، یہ اسلام کے ارکان میں سے، پلرز میں سے تو نہیں ہے، لیکن آپ سمجھیے کہ اسلام کی بنیاد یا اسلام کی کوہان اس کو قرار دیا گیا ہے، ذروۃ سنامہ الجہاد۔ تو اس کی بڑی فضیلت ہے جہاد کی، اور اللہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ جی ذروۃ سنامہ الجہاد ایک حدیث میں کہا گیا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی یہ اسلام کے ارکان میں سے تو ہے ہی نہیں، یہ ارکان میں اس کا نہیں، جی ارکان میں ذکر نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کا، یعنی اسلام کے رکن سے میری مراد یہ ہے کہ وہ ارکان جو 5 ارکان ہیں اسلام کے، اس میں جہاد شامل نہیں ہے، اس میں شہادتین ہے اور نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت نہیں ہے، تو بہت زیادہ اہمیت ہے جہاد کی، بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر ہم جہاد کر سکیں، دین کو غالب کر سکیں، تو ہمیں دین کو غالب کرنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ اللہ معاف کرے، یہ نفاق کی ایک علامت ہے۔ ایک انسان کبھی جو ہے نا وہ جہاد کی، قتال کی، شہادت کی خواہش ہی نہ رکھے۔ اگر میں نے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے، اور اگر میں اللہ کے دین کو غالب نہیں کروں گا تو انسان کو، اور میں اس دین کو غالب کرنے کے اندر اپنی جان تک قربان کرنے پر میں تیار ہوں۔ اگر ایک انسان یہ دل میں یہ نہیں رکھتا خواہش، تو وہ انسان نفاق کی موت مرتا ہے، حدیث میں آتا ہے۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتنا اہمیت دیتے ہیں، یہ اسلام کے ارکان میں تو شامل نہیں ہے۔ ارکان میں شامل نہیں ہے تو اس کو اسلام کی کوہان قرار دیا گیا، چوٹی قرار دیا گیا۔ واللہ عالم، یہ اس وقت میرے ذہن میں نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ارکان میں نہیں بھی ہے تو اس کو اتنی اہمیت دی گئی کہ اس کو اسلام کی کوہان قرار دی گئی۔ کوہان ایک ہی ہوتی ہے جانور کے اوپر، اور بڑی اہم ہوتی ہے، تو اس کو چوٹی قرار دیا گیا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے غزوہ تبوک میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا ان شئت انبأتک برأس الامر وعمودہ وذروۃ سنامہ، اگر تو چاہے تو میں تجھے رأس الامر کی خبر دوں۔ رأس الامر تمام معاملات کا سر، رأس تو کہتے ہیں سر کو، یعنی گویا کہ تمام معاملات کی بنیاد اگر تم کہو میں تمہیں خبر دوں۔ وعمودہ، اور جو بنیادی عمود ہے، پلر ہے، میں اس کی خبر نہ دوں۔ وذروۃ سنامہ، اور اس کی کوہان کی خبر نہ دوں۔ قال، راوی کہتے ہیں قلت، حضرت معاذ بن جبل میں نے عرض کیا اجل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ضرور دیجئے۔ آپ نے فرمایا اما رأس الامر، جہاں تک رأس الامر کا معاملہ ہے، ہر چیز کی بنیاد، فالاسلام، وہ اسلام ہے۔ واما عمودہ، جہاں تک پلر کا مسئلہ ہے، فالصلاۃ، تو وہ نماز ہے۔ واما ذروۃ سنامہ، جہاں تک کوہان کا معاملہ ہے، فالجہاد، تو وہ جہاد ہے۔ یہ مستدرک حاکم کی حدیث ہے، صحیحین کی شرط پر، صحیح بخاری صحیح مسلم کی شرط پر ہے، امام حاکم کے فرماتے ہیں۔ تو بہرحال جہاد کی یہ فضیلت، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، لڑائی کرتے ہیں صفوں میں، اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں کو پسند کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ 3 طرح کے لوگ ہیں کہ اللہ جن پر اتنا خوش ہوتے ہیں، جن سے کہ اللہ ان پر ہنستے ہیں۔ تو یہ حدیث مبارکہ ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری کی حدیث ہے، ثلاثت، 3 لوگ ہیں، یضحک اللہ علیہم، اللہ ان پر ہنستے ہیں۔ تو اللہ یہ ہنسنا اللہ رب العالمین کی عظیم مبارک صفت ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ خوش ہونے کی پر دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ان 3 لوگوں سے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہنس پڑتے ہیں ان لوگوں پر۔ یہ 3 لوگ کون ہیں؟ الرجل یقوم من اللیل، ایک آدمی وہ جو رات کو قیام کرتا ہے، والقوم اذا صفوا للصلاۃ، اور جب لوگ نماز کے لیے صفیں بنائیں، والقوم اذا صفوا للقتال، اور وہ قوم جب وہ جہاد کے لیے صفیں بنائے۔ یہ 3 لوگوں پر اللہ اتنا خوش ہوتے ہیں، اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اللہ ہنس پڑتے ہیں ان لوگوں پر راضی ہوتے ہوئے، اور اپنی رضا ان لوگوں کی اللہ لکھ دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے، رات کو قیام کرنے والا اور نماز کی صفیں بنانے والا اور جہاد کی صفوں میں شریک ہونے والا۔ اصل میں جس طرح جہاد کی صفیں ہوتی ہیں اسی طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں صفوں میں، جیسے وہ سیسا پلائی دیوار ہے، مرصوص ایک ایسی دیوار ہے کہ بڑی مضبوط دیوار ہے، سیسا پلائی دیوار ہے۔ تو جہاد میں اس طرح صفیں بنانا یہ اللہ کو بڑا ہی پسند ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر ہنستے ہیں۔ حدیث مبارکہ سے پتہ لگا یہاں ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس طرح جہاد میں ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح صفیں بنائی جاتی ہیں، اس طرح نماز کے اندر بھی سیسا پلائی دیوار کی طرح صفیں بنائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے تو آپ جو ہے وہ لوگوں کو کہتے تھے کہ تراسو، ایک دوسرے کے ساتھ مل جاؤ، ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح ہو جاؤ۔ تو اسی سے ہے مرصوص سے، جس طرح جہاد کی صفیں ہوتی ہیں اسی طرح نماز کی صفیں ہوتی ہیں۔ تو جہاد کے اندر بھی صفیں وہ اگر آگے پیچھے ہوں گی تو جب دشمن آئے گا تو وہ پھر مضبوط ہو کر لڑ نہیں سکیں گے، درمیان میں لوگ گھس جائیں گے اور پھر وہ صفوں کو توڑ کر اندر گھس جائیں گے۔ اسی طرح نماز کے اندر نماز اس طرح ہونی چاہیے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر کھڑے ہوں۔ اب جو لوگ ایک دوسرے سے دور دور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی صریح مخالفت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم نماز پڑھتے تھے تو ہم میں سے ایک بندہ دوسرے بندے سے، بخاری کی حدیث ہے، ہم میں سے ایک بندہ دوسرے بندے کے ساتھ اپنے پاؤں ملا لیتا تھا، اپنے کندھے ملا لیتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں صحابہ کرام اپنا طرز عمل بیان کر رہے ہیں، اور یہ طرز عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھانے سے تھا۔ تو اب لوگ اسے چڑھتے ہیں آج، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صفیں درست کرنا اور صفیں برابر کرنا یہ نماز کا حصہ ہے۔ جو بندہ صفیں برابر نہیں کرتا، صفیں درست نہیں کرتا، تو نماز ناقص ہوتی ہے، اور جو بندہ صفوں کے اندر خلا رکھتا ہے تو اس خلا کے اندر شیطان آ جاتا ہے۔ صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق ہمارا موضوع یہ نہیں ہے، ہمارا موضوع یہ ہے کہ جہاد کے اندر، قتال کے اندر صفیں ہوتی ہیں، اور جو لوگ قتال کے اندر صفیں بناتے ہیں اللہ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر اللہ ہنستے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح نماز کی بھی صفیں ہوتی ہیں، سیسا پلائی دیوار کی طرح، اللہ ایسے لوگوں پر بہت خوش ہوتے ہیں۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِي، کیوں تم مجھے اذیت دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، اور تحقیق تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل سے کہا، جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا۔ کیا کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، وقد تعلمون انی رسول اللہ علیکم، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کفار کی طرف سے آزمائشیں آتی، مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دل برداشتہ ہوتے، آپ رنجیدہ ہوتے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ یہ معاملہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہوا، یہ معاملہ انتہائی جلیل القدر پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا ہے۔ یہاں تو کافر لوگ جو آپ پر ایمان نہیں رکھتے وہ آپ کو اذیت دیتے ہیں، وہ آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ وہی جو ہے حضرت موسیٰ کو وہ تکلیف دیتے تھے، ان کو اذیت دیتے تھے، حالانکہ تم جانتے ہو میں تمہاری طرف اللہ کا رسول، یعنی وہ بنی اسرائیل
کہ جن کو حضرت موسیٰ نے اللہ کے حکم سے، حضرت موسیٰ انہیں نجات دلا کر فرعون سے سمندر پار کرا کے لے گئے، تو وہ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات نہ مانتے، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ آزمائشیں جو ہیں وہ پچھلے انبیاء پر بھی آتی رہی ہیں، اور پچھلے انبیاء نے ان آزمائشوں پر خندہ پیشانی سے صبر کیا ہے۔ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل، اس طرح صبر کریں جس طرح اولو العزم رسولوں نے صبر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ وہ اللہ کے رسول ہیں کہ جب قیامت کے دن سب لوگ ہوش میں آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں ہوش میں آؤں گا۔ آپ نے فرمایا کہ میں دیکھوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ پہلے ہی اللہ کے عرش کے پاوا پکڑ کے کھڑے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ بھی ہوش نہیں ہوئے یا وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں، تو جب ان کو اتنی تکلیف برداشت کرنی پڑی، اتنی آزمائشیں برداشت کرنی پڑی، تو آپ کو بھی آزمائشیں آ رہی ہیں، آپ بھی آزمائشیں برداشت کریں، آپ بھی صبر کریں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قسم کے واقعات پتہ لگتے تو آپ کو تسلی ملتی اور آپ صبر کرتے، حوصلہ کرتے۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کے رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف اللہ کے رسول تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام بنی نوع انسانیت کے لیے اللہ کے رسول نہیں تھے، وہ صرف اپنی قوم بنی اسرائیل کے لیے مخصوص لوگوں کی طرف اللہ کے رسول تھے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مجھے پچھلے انبیاء پر فضائل کچھ ملے ہیں، کچھ خاصیتیں ہیں میری، ان خاصیتوں میں سے آپ نے بیان فرمایا کہ پرانے انبیاء کرام علیہ السلام مخصوص لوگوں کی طرف مبعوث کیے جاتے تھے، اور مجھے اللہ نے تمام عام لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا، سب لوگوں کی طرف مبعوث فرمایا۔ جس طرح قرآن کریم میں ہے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہہ دیجیے اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سب کی طرف اللہ کے رسول نہیں تھے، وہ جس بنی اسرائیل کی طرف اللہ کے رسول تھے ان میں سے اللہ معاف کرے ایسے لوگ تھے کہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف دیتے۔ قرآن کریم اللہ نے ذکر کیا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، سورہ احزاب میں، اے ایمان والو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری کر دیا اس بات سے جس بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت دے رہے تھے۔ وہ کہتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام نامرد ہیں، ان کے اندر کوئی عیب ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اذیت سے بری کر دیا۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے وجیح تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے شرمیلے تھے، تمام نبی شرمیلے ہوتے ہیں، اور شرم یہ ایمان سے ہے، الحیاء من الایمان۔ عورتیں تو چھوڑے، مرد وہ شرم والے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے وجیح تھے، اللہ کے نبی تھے، شرم والے تھے، تو ان کی قوم کہنے لگی کہ یہ اتنی شرم کرتے ہیں، یہ تو کنواری لڑکیوں سے بھی زیادہ شرم کرتے ہیں، یہ ہمارے درمیان نہاتے نہیں ہیں، ہمارے درمیان اپنے کپڑے جو ہے وہ نہیں اتارتے، اور یہ شرم کی وجہ سے لباس اوڑے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہے ان کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات پیدا کر دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ نہا رہے تھے، پتھر پہ کپڑے رکھے، اپنے اکیلے تھے، نہانے کے لیے گئے، جب وہ واپس آئے کپڑے پہننے کے لیے، پتھر جو ہے کپڑے لے کر بھاگ کھڑا ہوا، صحیح بخاری کی حدیث۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے بھاگے، ثوبی حجر ثوبی حجر، اے پتھر میرے کپڑے، اے پتھر میرے کپڑے۔ وہ پتھر بھاگتا بھاگتا قوم کے درمیان آ کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جلدی سے پہنچے اور وہاں سے کپڑے لیے اور کپڑے پہننے، اور پتھر پر پھر انہوں نے اپنے عصا سے مارنا شروع کیا غصے کے مارے، تو اس پتھر پہ نشان پڑ گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ بعض لوگ اس حدیث پر اعتراض بھی کرتے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث بالکل صحیح ہے، پرانے انبیاء کے قصے۔ تو اس طرح پچھلی قومیں اپنے نبیوں کو تکلیف دیتی تھی۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا جاؤ تم اور تمہارا رب لڑو جا کر، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے صحابہ کرام نے کہا ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا۔ تو بہرحال پرانے انبیاء پر بڑی آزمائشیں آئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی آزمائشیں آئیں کفار کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ اگر وہ سیدھے رہتے اللہ ان کو مزید ایمان کی توفیق دیتے، انہوں نے سیدھا رہنا وہ سیدھا نہ رہے
وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے انہیں مزید ٹیڑھا کر دیا۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ اللہ انسان کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ کرتے ہیں۔ جو انسان سیدھا رہتا ہے اللہ اس کو مزید سیدھا رکھتے ہیں، نیکی کو کھینچتی ہے۔ والذین اہتدوا زادہم ھدی، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھا دیتے ہیں۔ وآتاہم تقواہم، اللہ انہیں ان کا تقوی دیتے ہیں۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اللہ ان کو تہجد پڑھنے کی بھی توفیق دیتے ہیں۔ ایک بندہ نماز ہی نہ پڑھے، بعد میں کہے کہ مجھے میرا دل ہی نہیں کرتا، مجھے اللہ کی طرف سے توفیق ہی نہیں ملتی۔ ایک بندہ خواہش ہی نہیں کرتا، جو خواہش نہیں کرے گا اس کو توفیق کیسے ملے گی؟ وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو بڑھاتے ہیں۔ ایک بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہی نہیں ہے، کوشش ہی نہیں کرتا، اللہ کیسے اس کو ہدایت دے؟ وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو نیکی کرتا ہے ہم اس کی نیکی بڑھاتے ہیں۔ اور اس کے بالمقابل آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں کہ جو رسول کے نافرمانی کرے، مومنوں کا رستہ چھوڑ کر دوسرے رستے کی پیروی کرے، وہ جہاں پھرتا ہے ہم اس کو وہیں پھیر دیتے ہیں۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو رسول کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، مومنوں کا رستہ چھوڑ دیتا ہے، جہاں پھرتا ہے وہیں پھیر دیتے ہیں۔ اس نے خود ہی رستہ اختیار کیا ہے، اللہ نے اس کو اس طرف، دیکھیے اللہ کسی ہدایت یافتہ شخص کو بھی گمراہ کر سکتے ہیں۔ اللہ سے کچھ بعید نہیں ہے، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ یہ کام نہیں کرتے، اللہ چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ ایک شخص ہدایت چاہتا ہو اللہ گمراہ کرتے، اللہ یہ نہیں کرتے۔ جو ہدایت چاہتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتے ہیں، جو ہدایت چاہتا ہی نہیں ہے، جو گمراہی چاہتا ہے اللہ اس کو گمراہ کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں الجزاء من جنس العمل، انسان کو بدلہ ملتا ہے انسان کے عمل کے مطابق۔ جیسے ہم نے پچھلے دنوں پڑھا تھا، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں اللہ انہیں بھولتے ہیں، حالانکہ اللہ کسی کو نہیں بھولتے۔ تو جو خود ٹیڑھے ہوتے ہیں اللہ ان کے دل کو ٹیڑھا کرتے ہیں، جو خود پھرتے ہیں اللہ کے رستے سے اللہ ان کو دور کر دیتے ہیں اپنے سے۔ جو اللہ کے قریب آئے اللہ 2 قدم قریب آتے ہیں، جو چل کر آئے اللہ دوڑ کر آتے ہیں، اور جو اللہ سے دور ہو تو کئی لوگ جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، نہ نماز نہ روزہ نہ کچھ اور، ان سے کہا جائے نماز پڑھو فلاں نیک کام کرو، دعا کر دیں جی، بھائی وہ دعا سے کیا ہوگا؟ آپ خود ہی نہیں چاہتے، آپ خود ہی نہیں کوشش کرتے تو دعا سے کیا ہوگا؟ جو ٹیڑھا ہو جائے اللہ اس کے دل کو ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے رسول کی بات نہ مانے اللہ حائل ہو جاتے ہیں انسان اور انسان کے دل کے درمیان، قرآن کی آیت۔ تو جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، یہ اللہ کی سزا ہے۔ بنی اسرائیل صحابہ ہی تھے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ کے، وہ بنی اسرائیل کیوں اتنے جو ہے وہ اللہ کے راستے سے دور ہو گئے، اور کیوں اللہ ان پہ اتنا ناراض ہو گئے؟ جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتے۔ تو انسان نیکی کرنے کی کوشش کرے ہی نہ، اور انسان فسق و فجور کرتا رہے، ہر قسم کی دنیا اور ہر قسم کا گناہ کرتا رہے، اور کوئی اس کو کہ جی میری دعا کرو مجھے ہدایت ہی نہیں ملتی، میرا دل ہی نہیں کرتا۔ کبھی بھی نماز پڑھنے کا، تہجد پڑھنے کا دل نہیں کرتا، وہ انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے۔ تو جیسا انسان رویہ رکھتا ہے ویسے انسان کے ساتھ اللہ رویہ رکھتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے اور اللہ ہمیں ہدایت دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔